بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج ہم اپنا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بچوں کا وہ ساتھی۔ کیا عنوان ہے؟ بچوں کا وہ ساتھی۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ تفہیم پڑھی تھی، تصویری تفہیم پڑھی تھی، یعنی تصویر کو دیکھ کے اس کے بارے میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے تھے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پیراگراف پڑھنا ہے، ہم نے عبارت پڑھنی ہے۔ ہم نے پیراگراف پڑھنے کے بعد اس میں سے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات ڈھونڈنے ہیں اور کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی تفہیم کہا جاتا ہے، لیکن یہ تصویری تفہیم نہیں ہے، یہ عبارت کی تفہیم ہے کہ ایک پیراگراف دیا جائے اور اس سے متعلق سوالات ہوں اور ان سوالات کے جوابات آپ کو اس پیراگراف میں ہی ملتے ہیں، اس عبارت میں ہی ملتے ہیں۔ پیراگراف اور عبارت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہوتی ہے، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس عبارت کی یا اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ہم نے پڑھنا ہے آج بچوں کا وہ ساتھی۔ ساتھی کون ہے بچوں؟ وہ ہے ہاتھی، ٹھیک ہے؟ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھولنا ہے۔ اس پہ یہ آپ کی کہانی یا آپ کا سبق شروع ہو جائے گا، جس کا عنوان ہے بچوں کا وہ ساتھی۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ لمبی سی ناک، پنکھے جیسے بڑے بڑے کان، موٹی موٹی ٹانگیں، خوب بڑا سا جسم مگر چھوٹی سی دم، بچوں کا وہ ساتھی نام ہے جس کا ہاتھی۔ جی، تو آج ہم نے ہاتھی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہاتھی کے بارے میں ساری معلومات آپ کو ملیں گی اس کہانی میں، تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھی عام طور پر زمین کے 2 حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ یہ بچوں ہمارے بر اعظم ہیں اور ہاتھی خاص جگہوں پہ ہی پائے جاتے ہیں، ایک ہے افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ یہ ملک ہیں، ان کو بر اعظم بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے ہاتھی ہوتے ہیں۔ اب ہاتھی کے بارے میں آپ جانیں گے، ہاتھی ہوتا کیسا جانور ہے؟ ہاتھی زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سب سے بڑے قد و قامت کے جانور ہیں۔ اب قد و قامت کیا ہے؟ یعنی اس کا قد اور اس کا جو جسم ہے وہ سب جانوروں میں بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی اونچائی، یعنی جو یہ کتنا اونچا ہے، ان کی اونچائی تقریباً 13 فٹ اور وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی اس کی جو لمبائی ہے نا، اونچائی، آپ اس کے پاس کھڑے ہوں، اکثر کبھی چڑیا گھر گئے ہیں وہاں پہ دیکھا ہے ہاتھی، تو کتنا بڑا ہوتا ہے، کبھی ہاتھی پہ بیٹھے ہیں، اس کے پاس آپ کھڑے ہوں تو وہ 13-14 فٹ لمبا ہوتا ہے، اونچا، اور اس کا وزن 7000 کلو کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر یہ کسی ندی، تالاب یا جھیل کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ندی، تالاب، جھیل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، جن میں پانی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں بچوں، آپ نے غور سے اس عبارت کو پڑھنا ہے تاکہ اس میں سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات آپ کو آسانی سے مل جائیں۔ جی، اگلا صفحہ ہے، جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ہے، یہ جنگلی جانوروں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مگر شیر، چیتے یا لگڑ بگے موقع پاتے ہی ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ شیر، چیتے یا لگڑ بگے، یہ بیٹا لگڑ بگے بھی یہ اسی کی ایک قسم ہے، جیسے وہ ہوتی ہے نا لومڑی، اس طرح کے وہ جانور ہوتے ہیں،
تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ موقع پاتے ہی جو چھوٹے ہاتھی ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھیوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی ان کو کھا لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مار کے کھا لیتے ہیں۔ ویسے تو باقی سارے جانور ڈرتے ہیں، لیکن شیر، چیتا اور جو لگڑ بگھے ہیں نا، وہ جو ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں، چھوٹے ہاتھیوں کو کھاتے ہیں۔ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، اب گھوڑے کو آگے لگایا جاتا ہے، پیچھے اس کے اکثر سامان لے جانے کے لیے وہ ریڑھی سی لگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہاتھی ہوتا تھا، کوئی بھاری سامان اٹھانا ہوتا تھا تو ہاتھی کے ساتھ وہ ریڑھی سی لگا کے اس پہ رکھتے تھے اور وہ ہاتھی کھینچتا تھا، یا پھر ہاتھی کے اوپر رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہاتھی وہ سامان لے کے جاتا تھا۔ ہاتھیوں پر سواری بھی کی جاتی تھی اور انہیں جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کبھی آپ پرانی دیکھیے نا ڈاکومنٹریز، موویز، فلمیں وغیرہ جس میں یہ جنگوں کی ہوں، اس میں اکثر ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ ان کی بھی لڑائیاں دکھائی گئی ہیں۔ تو ہاتھیوں پر سواری کی جاتی ہے، ہاتھی پر بہت سے بچے شوق سے بیٹھتے ہیں۔ آج کل یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں، صحیح بات ہے، یہ باہر تو نہیں نہ دکھائی دیتے، یہ چڑیا گھر میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کافی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ طاقتور کیا ہوتا ہے، بھاری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ کیا ہے۔ اب اس میں جو ہے عبارت، یہ جو دونوں آپ نے پڑھ لی، یہ عبارت آپ نے پڑھی، اب اس سے متعلق ہم نے سوال جو ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں اور آپ نے اپنی کاپی پہ بھی ان کو لکھنا ہے۔ جی ہمارے پاس ہیں ٹوٹل 8 سوالات، لیکن ہم اس عبارت سے ریلیونٹ، اس عبارت سے متعلق سوال کریں گے۔ اس کے بعد جو سوالات اگلی عبارت میں ہوں گے ہم اس سے متعلق کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے 4 سوال کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اگلے 4 سوال کریں گے۔ تو پہلا سوال، ہاتھی عام طور پر کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ ہاتھی کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے؟ یہ سارا آپ نے عبارت میں پڑھا ہوا ہے۔ ہاتھی کا وزن کتنے کلو گرام کے قریب ہوتا ہے؟ کون سے جانور ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے؟ یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا۔ ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ ہم اگلے صفحے پہ پڑھیں گے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے ہیں؟ ہاتھیوں کی تعداد کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ یہ اگلے 2 صفحات پہ ہے، لیکن یہ جو پہلے 4 سوال ہیں ان کے جوابات ہم نے، یہ جو عبارت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں سے ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 4 سوالات ہیں اور ان چاروں سوالات کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کے جواب بھی لکھنے ہیں۔ جواب ڈھونڈنے کے لیے میں آپ کی مدد کروں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے ہمارا؟ سوال نمبر 1، عام طور پر ہاتھی کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے عبارت میں بھی پڑھا ہے، تو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاتھی ایک ہے علاقہ افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یا آپ نے اپنی کاپی پہ اسی طرح سے پہلے سوال لکھنا ہے اور پھر جواب لکھنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا سوال، سوال نمبر 2، ہاتھی کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاتھی کا قد تقریباً 13 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ 13 فٹ، جیسا کہ آپ نے عبارت میں پڑھا، ہمیں سارے جواب جو ہیں وہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے اس میں سے مل جائیں گے، تو یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 3، ہاتھی کا وزن کتنے کلو گرام ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاتھی کا وزن 7,000 کلو گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو عبارت میں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 4، کون سے جانور ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شیر، چیتا اور لگڑ بگھے۔ یہ جو جانور ہیں
یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہاتھی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 سوال ہمارے پورے ہو گئے، اور آپ لوگوں نے ان سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔